بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ اگر زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا احترام کیجیے، اور پھر کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ ہونے پر دم گھٹنے لگتا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ ہم کو روزی کھینچ لائی شہر کے صحراؤں میں، پھول تتلی رہ گئے سب گاؤں میں۔ اپنی دھوپ اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں، سادہ سے لوگ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ توڑ کر پھینک دیتے ہیں، کون سمجھے دکھ پھولوں کا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز دراصل تڑپتے انسان کی پکار اور اوندھے منہ پڑے زخمی کی چیخ ہوتی ہے۔ ایمبولینس کو راستہ دینا کسی کی زندگی کو راستہ دینے کے مترادف ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ سوچ اتوار سبھی ڈھنگ بدل جاتے ہیں، لوگ لوگوں سے ملیں لوگ بدل جاتے ہیں۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگ رنگوں میں ملیں رنگ بدل جاتے ہیں۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ کمسن بدن پہ بوجھ ہے بوڑھے دماغ کا، سنجیدگی نے میری جوانی اجاڑ دی۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ کبھی آواز دینے کا تکلف تم ہی کر ڈالو، ہمیں آنا تو ہے واپس، ذرا سا مان رہ جائے۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اس تصویر کی چیخ بہت اونچی ہے، پانی کی قدر کریں۔ تو نے تنکے سمجھ کے پھونک دیا میری دنیا تھی آشیانے میں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ چل انشاء اس بستی سے، یہاں لوگ سیانے بستے ہیں، تو اور میں تو پاگل ہیں، چل کوچ کریں ویرانوں کو۔ کیا میرے عیب دیکھنے لگے ہو؟ لاؤ میں تمہاری اینک صاف کر دوں۔ ماں ہی بچوں کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں اولاد کی درست تربیت کر دے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ عدیم اب تک وہی بچپن، وہی تخریب کاری ہے، قفس کو توڑ دیتا ہوں، پرندے چھوڑ دیتا ہوں۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور سے نامعلوم ہوتے ہیں لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں، ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔
اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنی جنگیں اپنے اندر لڑ رہے ہو۔ دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ مجھے فرصت ہی کہاں ہے کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ میرا جی چاہتا ہے گل فروش بن جاؤں، ہر نم آنکھ کے آنسو پونچھوں، دل کی اجاڑ بستی میں پھول ہفت رنگ اگاؤں، ہر روتے ہوئے کو ہنساؤں، دکھ مٹاؤں، ہر ایک غم کو اپنے دامن میں چھپاؤں، ہر زخم کو پونچھوں، ہر درد کا مرہم ہو جاؤں۔ موبائل فون کی بدولت فصل جلدی پک گئی، شہر میں میرے کوئی بچہ اب بچہ نہ رہا۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے تو دیکھ۔ صدائیں بیتے لمحوں کی ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، گھٹن بھی کم نہیں ہوتی، اداسی طاری رہتی ہے، جو بارش دل میں ہوتی ہے ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ کثرت مانگیے برکت مانگیے، کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا ایک موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ رب العزت ہم تجھ سے رہنمائی اور ہدایت کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، وہ راستہ جس پر چلنے والے تیرے انعامات سے نوازے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اس گمراہی کے راستے پر چلنے سے روک دینا جس پر چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے بلند ترین عرش کے مالک، ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، رشتہ دار، اقربا اور دوستوں کے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہمیں اپنا بہترین رزق عطا کرتے رہنا، آمین۔ کچھ رشتے بس ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے آپ کا وقت۔